السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر وافیت ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ حصہ دوم سبق نمبر 2 کو لے کے آیا ہوں۔ 1 سے انشاءاللہ 5 پیراگراف تک کا ترجمہ ہوگا۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ مرتن کے معنی ہوتے ہیں ایک بار، کسرتن اس کی جمع کسر ٹکڑا، خبزن جمع اخباز روٹی چپاتی، محلن ٹھہر جاؤ، جائعن جاء یجوع جوعن معنی بھوکا ہونا، فاعل کے صیغہ جائعن بر وزن قائلن تو بھوکا، اختن بہن اس کی جمع اخوات، قصہ یقص قصتن کے معنی ہوتے قصہ بیان کرنا، یہ مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ قصتن اس کی جمع قصص قصے کہانیاں، غریب غروبہ یغرب غرابتن کے معنی ہوتا انوکھا ہونا، عجیب غریب ہونا، صفت کے صیغہ غریب عجیب، لذیذ یہ لذ یلذ لذ یلذ لذتن و لذاذن کے معنی ہوتا ہے لذیذ ہونا، صفت کے صیغہ لذیذ۔ تو مرتن یہاں پہ جو منصوب ہے مفعول مطلق برائے عدد کی وجہ سے، کسرتن منصوب اخذتو کو مفعول بھی، خبز مجرور من حرف جر کا مجرور، محلن یہ محلن ہے مفعول مطلق برائے تاکید کے لیے ہے، محل یمحلو محلن کے معنی تو رک جانا، فعل فاعل کو تمام کو حذف کر دیا گیا ہے، صرف مفعول مطلق کو رکھا گیا ہے، جیسے شکرن رعایتن حمدن۔ غیر یہاں پہ جو مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، جائے مجرور ہے غیر کا مضاف الیہ، غریبتن مرفوع ان کی خبر، لذیذتن ان کی خبر مرفوع۔ ترجمہ دیکھیں، مرتن اخذت کسرۃ من الخبز، ایک بار کی بات ہے کہ میں روٹی کا ایک ٹکڑا لیا، خبز میں نے روٹی اس کی جمع اخواص، میں نے روٹی کا ایک ٹکڑا لیا، لآکلھا یہ جو لآکلھا ہے، آکلھا کو جو نصب ہے منصوب ہے، یہاں یہ لام تعلیل ہے، اس کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے، تو معنی ہوگا لآکلھا تاکہ میں اسے کھاؤں، فقالت قالت کے اندر جو ضمیر پوشیدہ ہی ہے راجع ہے کسرے کی طرف ٹکڑے کی طرف، تو اس نے کہا کیا کہا، محلن یا سیدی ٹھہر جائیے، جلدی نکو ٹھہر جائیے، یا سیدی جناب ٹھہر جائیے، انک غیر جاعین بے شک تو بھوکا نہیں ہے، وقد اکلت اخواتی حالانکہ آپ میری بہنوں کو کھا چکے ہیں، یہ حال ہے، یہاں سے یہاں کیا ہے حال ہے، اس کا ذوالحال ہے، ان کے اندر جو کاف ضمیر ہے اس سے یہ ذوالحال ہے کاف، اور اس کے بعد کا پورا جملہ فعلیہ ہونے کے بعد یہ حال ہے کاف ذوالحال کا۔ تو انکا غیر جاعین تو بھوکا نہیں ہے حالانکہ تم میری بہنوں کو کھا چکے ہو، افلا تحب ان اقص علیک قصتی کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں آپ کو بیان کروں قصتی اپنا قصہ، فإنها غریبۃ بے شک وہ عجیب ہے، وإنها لذیذۃ اور بے شک وہ مزیدار ہے۔ آگے دیکھیں، سمیع یسمع سمعن کے معنی ہوتے ہیں سننا، اسمع یہ مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں سنتا ہوں یا سنوں گا، قلت میں نے کہا بلا کیوں نہیں، اريد ان اسمعک قصتک یہ قصہ جو منصوب ہے اسمع کا مفعول بھی ہے، تو میں تمہارے قصے کو سننا چاہتا ہوں، اريد ان اسمع قصتک میں تمہاری کہانی تمہارے قصے کو سننا چاہتا ہوں، فلا آکل کی حتی اسمع منک
تو میں تجھے نہیں کھاؤں گا یہاں تک کہ میں تم سے سن لوں۔ آگے دیکھیے، ظن یظن ظنن کے معنی تو گمان کرنا، یہ واحد مذکر حاضر یہ مضارع ہے، تو گمان کرتا ہے۔ خلق یخلق خلقن کے معنی ہوتا پیدا کرنا، خلق اس سے ماضی مجہول خلق، خلق تو یہ ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں پیدا کیا گیا۔ نبت ینبت نبات کے معنی ہوتا اگنا، یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اگتا ہے۔ حقل حقول کے معنی ہوتے ہیں کھیت، اور نزل ینزل نزول کے معنی ہوتے اترنا، وہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ سما اس کی جمع سماوات۔ یہاں پہ جو خبز جو ہے منصوب ہے ان کا اسم، حقل مجرور فی حرف جر کی وجہ سے، سما مجرور من حرف جر کی وجہ سے۔ ترجمہ دیکھیں، قالت تو اس ٹکڑے نے کہا، هل تظن یا سیدی کیا اے میرے جناب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں اسی طرح پیدا کی گئی؟ هل سمعت ان الخبز ينبت في الحقل، کیا آپ نے سن رکھا ہے، کیا آپ نے سنا ہے کہ روٹی کھیت میں اگتی ہے؟ او ينزل من السماء یا آسمان سے اترتی ہے؟ مستریحن استراح یستریح استراحتن کے معنی ہوتے ہیں آرام کرنا، اس میں فاعل کیسے گا مستریحن۔ رزقن کے ہوتے روزی، اس کی جمع ارزاق۔ یہ رغدن رغید یرغد رغدن کے معنی ہوتے ہیں خوشحال زندگی بسر کرنا فراوانی کے ساتھ، تو یہ صفت کے صیغہ رغد، رغید بھی آتا ہے اور رغد بھی آتا ہے، رغیدن یا رغدن۔ مشقت اس کی جمع مشقات، مشقت تکلیف۔ تحمل یتحمل التحمل، یہ باب تفاعل سے مضارع متکلم کی صیغہ ہے، میں جھیلتی ہوں، میں برداشت کرتی ہوں۔ اجل من وجہ، لاجلک تیری وجہ سے، لاجلہ لاجلہ لاجلہما لاجلہم لاجلہا لاجلہما لاجلہن، تمام ضمیر کو لگاتے ہی بنتا چلا جائے گا۔ مصیبت اس کی جمع مصائب، مصیبت۔ محبس، محبس میں قید خانہ، محبس حبس یحبس کے معنی ہوتے قید کرنا، محبس قید ہونے کی جگہ، قید کرنے کی جگہ، قید خانہ، اس کی جمع محابس آتی ہے۔ یدن کی جمع ایدی۔ تو ترجمہ دیکھیں تو مستریحن یہاں پہ جو حال واقع ہے، اور تاقلو کے اندر جو ضمیر انت ہے وہ اس کا ذوالحال ہے۔ یہاں رغدن یہ بھی کیا ہے حال ہے، یہ رزق یہاں پہ جو کیا ہے ذوالحال ہے، رغدن کیا ہے حال ہے، حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، تو حال ذوالحال ملنے کے بعد کیا ہو یاتی کا فاعل، یہی وجہ ہے کہ رزق جو ہے یہاں پہ مرفوع ہے۔ یہ مشاق یہ تحمل کا مفعول بھی ہے۔ مصیبت مجرور من حرف جر کی وجہ سے، یہ مصیبت مجرور الی حرف جر کی وجہ سے، محبس مجرور من حرف جر کی وجہ سے، برابر۔ ترجمہ دیکھیں، انکا تاکل مستریحن یاتی کا رزق کا رقادہ، بے شک تو آرام سے کھاتا ہے، تمہارے پاس تمہارا رزق فراوانی سے آتا ہے۔ ولیکن لم ازل اتحمل، لم ازل کے معنی تو برابر، لم یزل یفعل وہ برابر کرتا رہا، لم ازل اقرا میں برابر پڑھتا رہا، تو لم ازل اتحمل المشاق میں مشقتوں کو مصیبتوں کو برابر جھیلتی رہی، برابر برداشت کرتی رہی۔ لِأَجْلِكَ لیکن میں تیری وجہ سے مصیبتوں کو جھیلتی رہے، اور یہ اخرج کا جو عطف ہے اسے اتحمل پہ ہے، تو گویا کہ لم ازل یہاں بھی ہے، اور میں ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں برابر جاتی رہی۔ وَمِن مَحْبِسٍ إِلَى مَحْبِسٍ اور ایک قید خانے سے نکل کر دوسرے قید خانے میں، حتی وصلت إِلَى يَدِكَ یہاں تک کہ میں آپ کے ہاتھ پہنچی۔ آگے دیکھیے، حبتن کے معنی ہوتے دانا، اس کی جمع ہوتی حبوب، یہ حبات، حبن ہوتا تو حبوب، حبتن ہے تو حبات دانے۔ ہنتتن کے معنی ہوتے گیہوں، ہنتتن اس کی جمع ہینتن، توجہ چاہیں گے، ہینتن۔
شقیق سگی بہن، اس کی جمع شقیق مونس شقیقتن، اس کی جمع شقیقات آتی ہیں، سگی بہنیں کو بولتے ہیں۔ گرارتن، اس کی جمع گرائر بوری۔ رفیقتن، اس کی جمع رفیقات سہیلی۔ بازارا یبزرو، بزرگ کے معنی ہوتے ہیں ڈال دینا، بازارا یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ تراب مٹی، اس کی جمع اطربہ۔ تو یہاں پہ حبہ جو منصوب ہے کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے، ہنتا مجرور ہے حبہ کا مضاف الیہ، گرارا مجرور فی حرف جر کی وجہ سے، رجل مرفوع جاء کا فاعل، تراب مجرور فی حرف جر کی وجہ سے۔ ترجمہ، کان من خبری، میرا واقعہ تھا کہ، میری خبر تھی کہ، میری خبر یہ تھی کہ میں ایک گیہوں کا دانہ تھی، ما شقیقاتن فی گرارتن، اپنی سگی بہنوں کے ساتھ ایک بورے میں۔ میرا واقعہ، میری خبر یہ تھی کہ میں ایک بوری میں اپنی سگی بہنوں کے ساتھ ایک گیہوں کا دانہ تھی۔ فجاء الیہ رجل، تو ہمارے پاس ایک آدمی آیا۔ جاء یجیء مجیء میں نے آنا، جاء ماضی واحد مذکر کا سے آیا، تو ہمارے پاس ایک آدمی آیا۔ فاخذنی مع رفیقاتی، تو اس نے مجھے میری سہیلیوں کے ساتھ لے لیا۔ فبازرانا فی التراب، اور مٹی میں کیا کر دیا؟ پھیلا دیا۔ آگے دیکھیں، ابصر یبصر افصاح کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا، یہ باب افعال سے ہیں۔ ابصرت ماضی متکلم کے صیغہ ہے میں دیکھا۔ اصاب یصیب اصابہ کے معنی پہنچنا، لگنا۔ اصابت یہ ماضی واحد مونس کا صیغہ ہے۔ مسرور کے معنی ہوتے ہیں خوش۔ سر یسر سرورا و مسرتا کے معنی ہوتے ہیں خوش کرنا۔ مسرور مفعول کے صیغہ ہے، وہ جسے خوش کر دیا گیا تو خوش ہوتا ہے نا۔ نزل ینزل نزول کے معنی ہوتے اترنا۔ مطر امطار بارش۔ تربتن کی جمع ہوتا ہے ترب، تربتن معنی مٹی، اس کی جمع ترب، اور قبر کے بھی معنی آتے ہیں لیکن یہاں کیا ہے؟ مٹی کے معنی میں۔ باطن کے معنی ہوتے ہیں اندر۔ دفن یدفن دفون کے معنی ہوتے ہیں دفن یدفن دفنن کے معنی دفن کرنا، گاڑنا، چھپا دینا۔ مدفون مفعول کے صیغہ ہے، جسے دبا دیا گیا ہو، جسے چھپا دیا گیا ہو، جسے دفن کر دیا گیا ہو۔ بقیہ یبقا بقاء من رہنا، بقی تو ماضی متکلم کا صیغہ ہے یہ۔ جس اجسام، کبر یکبر کبرن کے معنی بڑھنا، یکبر یہ مضارع واحد متکلم کا صیغہ، مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ یزی جلدن، اس کی جمع جلود چمڑے۔ ذاک یزی کو زیکن کے معنی ہوتے تنگ ہونا، یزی کو یہ مضارع واحد مذکر غائب کے صیغہ ہے، تنگ ہوتا ہے۔ انشق ینشق، انشقاق کے معنی ہوتے پھٹنا، یہ باب انفعال سے ہے اور یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، پھٹا۔ جزرن کے معنی ہوتے جڑ، توجہ چاہیں گے، جزرن جڑ، اور یہ جزیر جو ہے، جزیر جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اسم مصغر ہے۔ کیا ہے؟ اسم مصغر۔ مصغر کے 3 وزن ہوتے ہیں، فعیل، 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 3 وزن آتے ہیں۔ تو یہ جزرتن جڑ، اس کی جمع تصغیر جزیرتن۔ پھر جمع تصغیر کی جو جمع آتی ہے، مصغر کی جو جمع آتی ہے، جمع مؤنث کے وزن پہ آتی ہے، جیسے جندن یا شعرن، شعیر، اس کی جمع کیا؟ شعیرات۔ ورقن، ورق، اس کی جو تصغیر آتی ہے ورقات۔ تو شک یشک کے معنی ہوتے پھاڑنا، شکت ماضی واحد مونس کا صیغہ ہے۔ ظہر یظہر، ظہور کے معنی ہوتے ظاہر ہونا، ظہرت واحد مونس کا صیغہ ہے۔ سنبلتن، اس کی جمع سنابل، بالی، کان کے بالی نہیں، گیہوں وغیرہ کی جو بالی وہ ہے۔ قام یقوم قومن و قیامن میں ٹھہرنا، کھڑا ہونا، اس سے اس میں فاعل کے صیغہ ہے قائم۔ قال یقول سے قائل، قام یقوم سے قائل۔
ساک اس کی جمع سیکان، پنڈلی. حقل یہاں پہ جو مجرور ہے فا حرف جر کی وجہ سے. شمس مرفوع ہے اصابت کا فاعل. مسرورتن منصوب کانا کی خبر. مطر مرفوع نزلہ کا فاعل. باطن مجرور الی حرف جر کی وجہ سے. تربہ مجرور باطن کا مضاف الیہ. مدفونتن یہ حال ہے، توجہ چاہیں گے، یہ حال ہے. ایامن منصوب ہے ظرفیت کی بنا پہ. جزیرات یہ خارجہ کا کیا ہے؟ فاعل مرفوع. ورقات خرجت کا فاعل مرفوع. تربہ منصوب شکت کا مفعول بھی. فوق یہ منصوب ظرفیت کی بنا پہ. سنبلتن یہ کنتو کا کیا ہے؟ یہ خبر ہے. یہ اور قائمتن یہ سنبلتن کی صفت ہے. تو صفت موصوف ملنے کے بعد کانے کی خبر لہذا منصوب. ساک مجرور علی حرف جر کی وجہ سے. ترجمہ دیکھیے. ہنالک کیا معنی؟ وہاں. ہنالک فی الحقل ابصرت دنیا، وہاں کھیت میں نے دنیا کو دیکھی. وَأَصَابَتْنِ الشَّمْسُ اور مجھے سورج پہنچی یعنی دھوپ لگی. وَكُنْتُ مَسْرُورَةً اور میں بہت خوش تھی. وَلَكِنْ نَزَلَ الْمَطَرُ اور لیکن بارش ہوئی، بارش اتری، بارش نازل ہوئی، بارش ہوئی. وَدَخَلْتُ إِلَى بَطْنِ التُّرْبَةِ اور میں مٹی کے اندر داخل ہو گئی، چلی گئی. وَبَقِيتُ مَدْفُونَةً أَيَّامًا اور میں چند دنوں تک دبی رہی، مدفون رہی. وَأَخَذَ جسمی یکبر اور میرا جسم بڑھنے لگا. یہ افعال شروع میں سے توجہ چاہیں گے. افعال شروع یہ مبتدا پہ آتا ہے، اس کی جو خبر ہوگی فعل مضارع ہوگی اور بغیر ان کے ساتھ ہوگی. تو اخذ جسمی یکبر اور میرا جسم بڑھنے لگا. وہ جلدی یزیق علیہ اور میرا چمڑا مجھ پہ تنگ ہونے لگا. حتی انشق جلدی یہاں تک کہ میرا چمڑا کیا ہو گیا؟ پھٹ گیا. وخرج منہ جزیرات کشار اور اس سے بال کی طرح چھوٹی چھوٹی جڑیں نکلیں. ثم خرجت ورقات پھر چھوٹے چھوٹے پتے نکلے. حتی انشق التراب جس نے مٹی کو کیا کر دیا؟ پھاڑ دیا. یہ ورقات نکرہ کے بعد یہ جملہ کیا ہے؟ صفت ہے. صفت موصوف ملنے کے بعد خرجہ کا فاعل. وظہر فوق الارض اور زمین پہ ظاہر ہوئی. فکنت یا سیدی تو اے جناب میں پنڈلی پر کھڑی ایک بالغ تھی. برابر. یہ رہا ہمارا 1 سے 5 تک کا ترجمہ. امید ہے کہ یہ ترجمہ آپ کو پسند آیا ہو، لہٰذا لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.